السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اردو زبان اور گوجری زبان کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اس بات کو ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے۔ اردو اور گوجری کے درمیان بہت گہرا لسانی اور تاریخی رشتہ قائم ہے۔ بقول ڈاکٹر صابر رفاقی، برصغیر کی کوئی علاقائی زبان اردو سے اتنی قریب نہیں ہے کہ جتنی گوجری زبان اس کے قریب ہے۔ ذخیرہ الفاظ، ضرب المثل اور گرامر میں بڑی حد تک اردو سے اس کا اشتراک ہے۔ گوجری اور اردو زبان میں رشتہ داری پیدا کرنے کا فریضہ سنسکرت زبان نے ادا کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آرائی قبائل برصغیر و پاک و ہند میں آئے تو ان قبائل میں گجر قبائل بھی شامل تھے۔ گجروں اور دوسرے تمام قبائل کی مذہبی اور علمی زبان سنسکرت تھی۔ بعد ازاں آرائیوں میں بھی طبقاتی تقسیم کی وجہ سے عوامی بولیاں وجود میں آئیں جن میں اقلیتیں کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صابر رفاقی کے مطابق ان مقامی یا عوامی جو بولیاں تھیں ان کا زمانہ 500 قبل مسیح ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گوجری زبان کا جو اوریجن ہے یا اس کی جو پیدائش ہے وہ 500 قبل مسیح ہے۔ یہ جو عوامی بولیاں تھیں بڑی تیزی سے انہوں نے ترقی کی اور بدھ مت کی تبلیغ اور پھیلاؤ میں ان بولیوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان بولیوں کے ظہور اور ترقی کے دور میں ہی گجر قبائل جو کہ کو آبو اور کو ارلائی میں سکونت پذیر ہو چکے تھے، ایک بڑی بولی جو آپ برنش کہلاتی تھی سے ہی گوجری کا جنم ہوا ہے۔ 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے جس میں گوجری اپنے ابتدائی نام برج دیش سے معروف ہوئی، جو دلی آگرہ کے علاقوں میں زبان کی صورت اختیار کر لیا۔ غیر معروف بولی سے جنم لینے والی گوجری کی ابتدائی صورت اگرچہ ناقابل فہم ہے، تاہم پہلی صدی عیسوی کے بعد اس زبان کو سرکاری سرپرستی تیزی سے حاصل ہوئی اور سرکاری سرپرستی میں گوجری زبان نے تیزی سے ترقی کی۔ لیکن کیونکہ گجروں کے اقتدار ملنا شروع ہو گیا تھا اور پہلی صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک گجروں کا اقتدار عروج پہ رہا، تو اس عرصہ میں گجروں کی ترقی کی وجہ سے گوجری زبان نے بھی بہت ترقی کی۔ ہندی زبان کے اثرات لیتے ہوئے کافی ترقی حاصل کر لینے کے بعد 9ویں صدی تک جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے شروع کر دیے تو گجروں کی حکومتیں جو تھیں وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت بہت سی گجر حکومتیں جب کمزور ہوئیں تو گجروں کی ایک بڑی تعداد نے پنجاب کے علاقوں سے گجرات اور اردو کے قدیم علاقے دکن کی طرف ہجرت کی، اور ان علاقوں میں گجروں کی اس نئی ہجرت نے گوجری زبان کو ایک نئے نام یعنی گجراتی اور دکنی زبان سے معروف کیا، اور یہیں پہ گوجری اور اردو کا ملن اور آپس میں ان کا ملن کا عمل ہوا، کیونکہ اردو زبان کے پھیلنے پھولنے کے اصل مقامات دکن اور گجرات ہی ہیں، اور دکنی زبان کے حوالے سے جانے لگی۔ تو اس وقت گرد و نواح میں اردو کے خد و خال ظاہر ہونے لگتے ہیں، جبکہ غالب کے دور تک اردو پر گوجری کے اثرات بدستور موجود رہے۔ جب برصغیر میں اسلامی حکومت شروع ہوا تو 2 زبانیں اور ہندوستان میں انٹر ہوئی، ان میں عربی اور فارسی تھی، اور عربی اور فارسی کے جو اثرات تھے وہ گوجری زبان پہ بھی آئے اور اردو زبان پہ بھی آئے، اور اس کی لپیٹ میں جتنی بھی اور زبانیں تھیں وہ بھی عربی اور فارسی کی لپیٹ میں آئی، کیونکہ اس وقت کے جو ہندوستان کے حکمران تھے وہ زیادہ تک یا تو فارسی بولتے تھے یا عربی سے ان کا ایک تعلق تھا۔ موتی لال ساکی ان دونوں زبانوں کے ارتقاء کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دونوں زبان یعنی اردو اور گوجری کے کچھ سیاسی سرپرستی نصیب ہوئی، اور ساتھ ہی ان کے بولنے والوں کی کافی حد تک ایک خاص علاقے میں ان کا ایک وجود پایا گیا، جس سے ان دونوں زبانوں کو پھر اپنے اور پنجابی، عربی، فارسی اور مکابی زبانوں کے الفاظ
سے اپنے آپ کو اس نے بھی اپنا ایک پیٹ بھرا اور اپنی فسرت میں گوجری زبان نے ان زبانوں کے لفظوں کو بھی جگہ دی۔ ہندوستان کی مقبول عام زبان اور اسی دور میں پھر ہندوستان کی جو مقبول عام زبان بنی وہ گوجری زبان تھی۔ دوسری طرف گوجری اور اردو کی لسانی اور ادبی روابط بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور گجرات کے صوفیہ میں اپنے جو انڈین گجرات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ صوفیانہ کلام اور خیالات اور وعظ و تبلیغ میں یہ وہ صوفیہ تھے جو افغانستان سے اور مختلف علاقوں سے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہندوستان آئے تھے، تو انہوں نے اپنے وعظ اور تبلیغ میں گوجری زبان کو استعمال کیا، کیونکہ اردو بھی ایک تشکیلی مرحلے میں تھی اس وقت، اور گجرات کے گرد و نواح میں صوفیہ نے جو نظم و نثر میں گوجری زبان کا استعمال کیا، ان میں جو خاص نام ہیں ان میں صوفیہ میں محمد علی جیو، میاں چشتی اور محمد امین جیسے لوگ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ہندو شاعر جیسے کبیر داس اور تسلی داس نے بھی گوجری کی تعمیر و ترقی میں اپنا بڑا حصہ ڈالا، اور یہ زبان مختلف ادوار اور ترقی کرتی ہوئی دوسری زبانوں سے لین دین کرتے ہوئے دلی، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، دکن، گجرانوالا، گجرات، راجستھان، جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پھیلی۔ لسانی اور ادبی مقام پر مرتبہ بھی پایا، اور گوجری کا جو اثر اور نفوذ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کئی عرصہ تک اردو کو گوجری کے نام ہی سے پکارا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صابر آفاقی کے مطابق 17ویں صدی تک اردو کا نام گوجری ہی رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، اور جو 1857 کی جنگ تھی انگریزوں کے ساتھ، اس نے گوجری زبان پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے، اور جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں اقتدار میں آئے تو انگریزوں نے گجروں کو انہوں نے پارٹیسپیشن یا جو ایک رول ادا کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کو، اس کو بھانپتے ہوئے انہوں نے میدانی علاقوں سے گجروں کو پہاڑی علاقوں کی طرف دھکیل دیا، اور پھر اس کے بعد گجر کبھی نہ سنبھل سکے اور سیاسی طور پر پسماندہ ہی رہے، تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے، اور کیونکہ اب ان کا ٹھکانہ زیادہ تر پہاڑ، درے یا ریگستان وغیرہ تھے جہاں وہ خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، چنانچہ گجروں کی زبان زیادہ تر اب پہاڑوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ بہرحال گوجری زبان نے اردو زبان کی تخلیق اور ترقی میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور اردو زبان چونکہ ترقی اور بڑھوتری گجروں کے علاقوں میں ملی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوجری زبان کو اردو کی ماں کہا گیا۔ کے مشہور اردو کے شاعر امیر خسرو نے گوجری زبان میں شاعری کی۔ اسی طرح 16ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں گوجری ادب کا جدید دور شروع ہوا ہے، تو اس میں اولین نام جو ہے وہ نون پنچھی کا سامنے آتا ہے، اور پھر سائیں قادر بخش اور علم دین اور بن باسی، میاں فتح محمد اور مولانا مہر الدین قمر، میاں نظام الدین لیاروی، خدا بخش زار، اسماعیل زبی اور اسماعیل اثر جیسے عظیم شعراء اس زبان کو ملے، اور ان میں سے موسٹ کا تعلق ریاست جموں و کشمیر سے تھا۔